ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب پی ٹی آئی کے رہنما، میں ان کے اوپر کوئی تنقید کرنے نہیں جا رہا، میں صرف اسلام کا دفاع کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آئے روز اسٹیبلشمنٹ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ نظام دین کہہ کر پکارتے ہیں، تو اکثر ان کی ویڈیوز جب دیکھنے میں ملتی ہے وہاں وہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کومنٹس میں مجھے اپنی رائے آپ ضرور دیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن کومنٹس میں بھی میں نے ان کو 2-4 مرتبہ لکھا کہ آپ نظام دین کہہ کر اسٹیبلشمنٹ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو مخاطب نہ ہوا کریں۔ اس کے لیے کئی اور الفاظ بھی ہیں، بولنے والوں کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کسی اور لفظ کا چناؤ کیا جائے۔ یہ جو نظام دین کہہ کر یا آپ نظام دین کہتے ہیں یا قائم دین کہتے ہیں، یہ اکثر آپ کی پوسٹوں پر لگا ہوتا ہے کہ آپ تھم نیل لگا ہوتا ہے جہاں پہ آپ قائم دین اور نظام دین برملا طور پر لکھتے ہیں، تو یہاں پر آپ کی تھوڑی سی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو آپ لفظ دین کا استعمال کرتے ہیں نا، نظام دین، قائم دین، وہ آپ دین کے لفظ کو چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن کریم میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو رائج الوقت دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اٹ مینس کہ جو دین ہے وہ اکول ٹو اسلام، دین ہے وہ اسلام کے ایک متبادل، مترادف اور اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہوا ایک لفظ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ بولے گا کہ دین، اگر کوئی بولے گا اسلام، تو دین کا مطلب اسلام ہے اور اسلام کا مطلب دین ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور کو اپنا دین بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرنا۔ کیونکہ جیسے اب پاکستان ہے، میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، تو لاہور میں اس وقت جو سکہ چل رہا ہے وہ قائد اعظم کا نام کا ہے۔ اس سے قبل برصغیر پاک و ہند میں جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے تب ان کا سکہ چل رہا تھا برصغیر کا۔ اس سے پہلے جب ہم بہت دور جائیں تو جتنی بھی حکومتیں آئیں، ایک وقت تھا انگریز کا سکہ لاہور میں چل رہا تھا، ایک وقت تھا برصغیر کا سکہ لاہور میں چل رہا تھا، آج قائد اعظم محمد علی جناح کا سکہ چل رہا ہے۔ جب ایک رائج الوقت گورنمنٹ ہو تو ان کا سکہ چلتا ہے، سابقہ سکے اور سابقہ گورنمنٹ وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، یہ ناسخ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ جتنے بھی مذاہب تھے، وہ عیسائیت تھا، وہ یہودیت تھی، یا جتنے بھی مذاہب تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے۔ اسلام ناسخ ہے، اسلام نے ان سب کو کینسل کیا، اور اب رائج الوقت جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، یا جتنے بھی اور سوشلسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، دہری ہیں، ملحد ہیں، مستشرقین ہیں، یا اور زرتشت ہیں، بدھ مت ہیں، بدھائی ہیں، جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، کیا ان میں خیر خواہی کرنے والے نہیں ہیں، نیکوکار نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے نہیں ہیں، راستے بنانے والے نہیں ہیں، لوگوں کو پانی پلانے والے نہیں ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، یا اور نیکیوں کے متحمل انسان نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، لیکن وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئین، قانون، دستور وضع فرمایا قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو بندہ بھی اسلام کے علاوہ غیر اسلام کو، یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے غیر اسلام ہو گئے، کیونکہ وہ اسلام ہے نہیں، اس لیے وہ غیر اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی بندہ بنائے گا غیر اسلام کو، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کو اپنا دین بنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرنا. یعنی وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, خیر خواہی کرتا ہے, وہ دنیا میں لوگوں کو پانی پلاتا ہے, لوگوں کے کام آتا ہے, اچھا انسان ہے, نیک صفت انسان ہے, لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نامہ اعمال میں دیکھنا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں. اگر تو کلمہ پڑھا ہے تو وہ کامیاب, اگر کلمہ نہیں پڑھا تو ناکام. جس طریقے سے آج لاہور میں بیٹھا ہوا, یہاں پہ پاکستان کا سکہ چل رہا ہے, ہندوستان میں ہندوستان کا سکہ چل رہا ہے, بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کا سکہ چل رہا ہے, لندن میں لندن کا ہے, سعودی عرب میں سعودی عرب کا ہے, دبئی میں دبئی کا ہے. جب سکہ رائج الوقت چلتا ہے تو ایسے مذہب بھی رائج الوقت چلتا ہے. تو سب سے آخر میں آنے والا مذہب کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو اللہ کی طرف سے ہے, اور جو دین اللہ کی طرف سے ہے, رائج الوقت ہے. تو یہ دین, یہی اسلام ہی اب چلے گا. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں, اسلام نے ان سب کو منسوخ کر کے اسلام ناسخ ٹھہرا. اس لیے اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. اس لیے دین یہ اسلام کے مترادف ایک لفظ ہے. جب بات کہیں بھی دین کی ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کی بات ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ بہت عزت کی جگہ پہ ہیں. میری کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ ہی حمایت ہے نہ ہی میری مخالفت ہے. ہر ایک سیاسی پارٹی نے اچھے کام بھی کیے, ہر ایک سیاسی پارٹی نے غلط کام بھی کیے, لیکن جہاں تک آپ اپنی بات کریں, آپ اپنی پارٹی کا دفاع کریں, جیسے آپ کر رہے ہیں کرتے جائیں. لیکن ایک جگہ پر میں آپ کو بہت زیادہ اس بات کا ایک الٹیمیٹم دیتا ہوں, ایک بات میں ریمائنڈر کے طور پر آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ آپ نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچنا ہے. آپ جہاں پر بہت کچھ بولتے ہیں, ایک لفظ آپ چھوڑ دیں کہ آپ نظام دین, قائم دین, یہ آپ لفظ نہ بولیں, کیونکہ یہ جو دین ہے یہ اسلام کے ساتھ خاص ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو نظام دین کہیں گے یا قائم دین کہیں گے تو یہ ایک خلاف شرع لفظ بنے گے, خلاف شرع جملہ بنے گا. تو کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. تو یہ جو نظام دین یا قائم دین ہے, یہ جو دین ہے اس کو اسلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے, نہ کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. 16واں پارہ سورۃ کہف کی آخری آیات مقدسہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خسارے کے عمل والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جن کی تمام تر کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ انہم یحسنون صنعا, جب ان سے کہا جاتا ہے نہ یہ کام نہ کرو, یہ خلاف شرع ہے, یہ کام نہ کرو, یہ دنیا داری کا ہے, یہ کام نہ کرو, یہ اسلام کے خلاف جائے گا, تو آگے کہتے ہیں وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم جو کام کر رہے ہیں ہم ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی نہ روکے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعمال کے اعتبار سے اتنے گئے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اوپر استہزاء کیا, ٹھٹھا مخول مذاق کیا, اسلام کو مذاق کا نشانہ بناتے رہے, ہم قیامت والے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے, یہ جہنم میں لوگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہاں پر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء کو گالی نکالتے ہیں. جس کسی عالم دین نے کوئی نیکی کی بات بتا دی یا اصلاح کر دی, وہ پھر علماء کو گالی نکالتے ہیں. علماء کو گالی کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے گالی نکالتے ہیں, ان کو معلوم ہے اگر وہ ڈائریکٹ اسلام کے اوپر, اگر وہ ڈائریکٹ اسلام کو گالی نکالیں گے تو وہ تو کافر ہو جائیں گے. وہ پھر اپنا غصہ اسلام کے بجائے علماء پر نکالتے ہیں. آج مجھے, آپ کو, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کما حقہ دین اسلام کی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.